گزشتہ روز یہ حدیث بیان کی گئی کہ جس کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آج جو ہم وقت نکال کر قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کا صلہ قیامت کے دن یہی ملے گا کہ یہی قرآن رب کی بارگاہ کے اندر تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آج ہم نے اس قرآن کو گھر کی الماری کے اندر بند کر کے رکھا اور اس کو کھول کر نہ دیکھا کہ رب نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا احکامات بھیجے ہیں، تو یہی قرآن پھر دوسرا رخ بھی یہ اختیار کرے گا کہ مولا یہ بازار سے تو مجھے لایا تھا، اعلیٰ قسم کا غلاف بھی اس نے مجھے پہنایا تھا، اعلیٰ قسم کے رحل کے اندر بھی مجھے رکھا تھا، لیکن اس نے پوری زندگی مجھے کھول کر نہیں پڑھا۔ اس سے یہ پوچھو کہ اس نے مجھے تلاوت کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ کہ پھر ہم رب کی بارگاہ کے اندر اس سوال کا کیا جواب دیں؟ اور پھر اگر ہم غور کریں قرآن کے اوپر چڑھے غلیف کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، پر وہ حافظ قرآن کے جس کے دل کے اندر قرآن ہے، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، جس کی دعا پہ آمین بھی کہتے ہیں، جس کے مسائل سننے کے بعد سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن ادھر مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر اسی امام کا گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو زیادہ بہتر کیا غلاف کو چومنا بہتر ہے یا جس کے سینے کے اندر قرآن ہے اس کا ادب و احترام کرنا زیادہ بہتر ہے؟ ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ خیرکم، یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کسی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، جس کی زمینیں زیادہ ہوں وہ بہتر ہے، جس کے باغات زیادہ ہوں وہ بہتر ہے، یعنی کہ جو جس کی سمجھ کے اندر آیا وہ بات اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کر دی۔ لیکن آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَعَلَّمَهُ، اور اس تعلیم کو آگے بھی پھیلائے، یعنی خود بھی تعلیم قرآن حاصل کرے، حاصل کرنے کے بعد پھر قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچائے، تو فرمایا کہ وہ تم سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج جو سب سے بہتر ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ لفظ ارشاد کیے گئے، لیکن آج ہم اس کو الٹ سمجھتے ہیں کہ آج ہم قرآن پڑھنے والے کو بھی اور قرآن پڑھانے والے کو بھی سب سے زیادہ گھٹیا نظروں سے اسی کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر دیکھو کہ آج ہمارا گھر کا ماحول کیا ہے، 3.5 یا 4 سال کے بچے کو آج کل ہم 6 بجے اٹھاتے ہیں، فوراً اس کی تیاری کراتے ہیں کہ اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ کر اسکول چلو، لیکن ہم اتنا نہیں کرتے کہ 15 سال کے جوان کو، 18 سال کے جوان کو 5:15 بجے 5 بجے اٹھا دیں کہ اس سے یہ کہیں کہ اٹھ کر نماز بھی ادا کر لو اور قرآن کی تلاوت بھی کر لو۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے جوان بیٹے ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں آتے، تو بجائے اس کے کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے اس بات کا، الٹا یہ جواب ملتا ہے کہ رات وہ کام سے لیٹ آئے، تھکے ہارے آئے، وہ سو رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا کام کیا تھا، اوور ٹائم بھی لگایا تھا یا نہیں، کون کون سے کام سیکھ کر آئے، کون کون سے کام کر کے آئے،
قیامت کے دن تو یہی پوچھا جائے گا کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا تو تم نے اس سے دنیا کے اندر کیا ہدایت حاصل کی تھی؟ لیکن ہمارے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھو کہ اسکول کی تعلیم کی خاطر ہم مہنگے سے مہنگے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، داخلہ فیس کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں، سواری کا انتظام بھی کرتے ہیں، اعلیٰ قسم کی وردی بھی بچے کو لے کر دیتے ہیں اور اس کے باقی اخراجات بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اتنا گوارا نہیں کرتے کہ جس بچے کے لیے ہم 10 سے 15 ہزار ماہانہ خرچہ برداشت کر رہے ہیں، کیا اسی بچے کو ہم صبح اٹھا کر صرف اتنی تکلیف کہ اس کو مسجد کے اندر بھیجیں کہ جا کر قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر لیں، کہ جہاں داخلہ فیس بھی نہیں، جہاں کا ماہانہ اخراجات بھی نہیں، جہاں کی اور بھی انتظامات ہمیں نہیں کرنے پڑتے، بلکہ اگر موازنہ کریں ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہی بچہ جو آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کا لباس کیسا ہوتا ہے، یعنی کہ جو مسجد کے اندر قرآن کو پڑھنے کے لیے آیا، جس کے ایک ایک حرف پہ ہمیں ایک ایک نیکی اور اس ایک نیکی کے بدلے کے اندر 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، سبحان اللہ، اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے ایسے آتے ہیں کہ جن کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ تعلیم کہ جو ہمیں بے حیائی سکھاتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جب بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے تو اس کی وردی سے، اس کے لباس سے، اس کے جسم سے 2 ایکڑ 2 قلعے تک دور اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کہ آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اگر یہی ہمارا حال رہا تو پھر جیسے مشکلات کے اندر ہم گھرے ہیں، یہ مشکلات کے اندر اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان مشکلات کے اندر ہمارے لیے کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اچھے لہجے کے اندر پڑھتا ہے تو کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس بندے کا شمار اللہ کے نیک لوگوں کے اندر ہوگا، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اڑتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قرآن کو پڑھنے کا اور دوسرا جو اڑ کر پڑھتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اس تکلیف کا بھی رب العالمین اس کو الگ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آگے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان نہیں چلتی، اگر نہیں چلتی جیسے ہی لفظ ادا ہوتی ہے تو جب ہم ان لفظوں کو ویسے ہی ادا کریں گے، یہ تکلیف برداشت کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ رب العالمین تلاوت کا ثواب الگ عطا فرمائے گا اور اس محنت کا، تکلیف برداشت کرنے کا ثواب الگ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان وصل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ جی۔ آمین۔ وآخر دعوانا